وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح. عقلی دلائل پوری ہو گئی، اب اس کی تائید میں نقلی دلائل پیغمبروں کے واقعات سے. تو توحید کے باب میں سب سے بڑے پہلے پیغمبر نوح علیہ السلام. پڑھیے ان کے سامنے واقعہ نوح علیہ السلام کا. اذ قال لقومه، جب فرمایا اپنی قوم سے، یا قوم، میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی، اگر گراں گزرتا ہے تم کو میرا مقام اور مرتبہ. یا تو مقامی سے مراد مرتبہ مراد ہے، یا مقامی سے مراد ہے حضرت تقریر جب کرتے تھے تو کھڑے ہوتے تھے. قدیم زمانے میں یہ دستور تھا کہ تقریر لوگ کھڑے ہو کے کرتے تھے. تقریر ہمیشہ کھڑے ہو کے ہوتی تھی، اور درس بیٹھ کر دیا جاتا. درس لمبا ہوتا ہے، بہت تفصیلی ہوتا ہے، لیکن تقریر چند لمحوں کی. مولانا احتشام الحق مرحوم کھڑے ہو کے تقریر کرتے تھے، تو اللہ شاہ بخاری کھڑے ہو کے تقریر کرتے تھے. جس وقت فرمایا اپنی قوم سے، اے میری قوم، اگر مشکل ہے تم پر میرا کھڑا ہونا اور میری نصیحت اللہ کی آیات کے ساتھ، فعلی اللہ توکلت، پس اللہ پر میرا بھروسہ ہے. فاجمعوا امرکم، پس اکٹھے کرو اپنی سازشیں، وشرکاکم، اپنے معبودوں کو. ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، پھر نہ رہے تمہارا معاملہ اندھیرے میں. ثم اقضوا الیہ، پھر فیصلہ کرو میرے خلاف. ولا تنظرون، مجھے مہلت مت دو. یہ توحید ہے. اس عقیدے کا یہ فقیر و نالائق قائل ہے کہ موحد وہ ہے جو ساری دنیا کے پیر فقیر درگاہوں کا چل جو کرنا ہو کر کے دیکھو. توحید و سنت کے مطابق مقابلے میں تم مچھر کے پر کے برابر نہیں، مچھر کے پر کے برابر نہیں. یہ پیغمبر اعلان کر رہا ہے. سارے اکٹھے ہو جاؤ، زندے تھے مردے، اتھے دا اتھے دا، ڈھینگے دا بھینگے دا. تو جو تم نے کرنا ہو کر کے دیکھو ذرا، تمہارے ہاتھ میں ہے کیا؟ یہ نہیں ہے کہ ادھر سے تھوڑا ہل گیا، یہ بیمار ہو رہا ہوں، میں نے کل یہ تقریر کی، وہ تیرے ایمان نہیں ہے، تو ہے بے ایمان. بے ایمان کو توحید بیان کرنے کا کیا حق ہے؟ کیا کیا لوگ تھے جو انبیاء کو دھمکیاں دیتے تھے. اوہ توبہ. حضرت مولانا حسین علی کا واقعہ نہیں سنا ہے آپ نے؟ لوگ تیرے سے ان کو بدنام کرتے ہیں. مولانا حسین علی صاحب جب توحید بیان کر رہے تھے تو پورا شہر مخالف ہو گیا. سخت زمانہ تھا، پنجاب شرک اور بدعت کا گڑھ تھا. حضرت کے والد صاحب کا انتقال ہوا، لوگ سب آ گئے، پوری قوم آ گئی. ہم قبر بھی کھودیں گے، نہلائیں گے، کفنائیں گے، جنازہ پڑھیں گے، آپ توبہ کریں، آئندہ باباؤں کو برا بلا نہ کہیں. مولانا نے کہا پاگل ہو، اسلامی عقیدے سے کوئی توبہ کرتا ہے؟ توبہ تم کر لو، شرک اور کفر چھوڑو، تب قریب آؤ گے، ورنہ والد صاحب کے قریب نہیں آنے دو. اللہ اللہ. جب سب لوگ چلے گئے کہ یہ تو نہیں مانتا ہے، آج بھی بائیکاٹ جاری رہے گا، تو مولانا اپنے گھر والوں کو ساتھ کر کے قبرستان چلے گئے. اپنی زمین میں انہوں نے قبر کھودی. لوگوں نے کہا ہمارے قبرستان میں دفن کا، بالکل مجھے ضرورت نہیں. قبر تیار ہو گئی شام تک. پھر گھر واپس آئے، بابا کو نہلایا، کفنایا، کھڑے ہو کر گھر والی کو پیچھے کھڑا کیا، جنازہ پڑھایا، اور پھر جیسے بیمار کو اٹھاتے گود میں اٹھا کر کفنایا ہوا لے گئے قبرستان. قبر میں اتارا، مٹی ڈالی، اور سورہ بقرہ والآخر پڑھ کے دعا مانگ کے چلے آئے. یہ وہ حسین علی ہے جن کے بارے میں احمد علی لاہوری کہتے تھے کہ میں تمام علماء کو عوام کے لیے بلاتا ہوں، لیکن مولانا انور شاہ کو دارالعلوم دیوبند سے اور مولانا حسین علی کو واہ بچرا سے علماء کے لیے بلاتا ہوں کہ ان کی باتیں علماء سمجھے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. ایسے مضبوط ایمان والے. پیر میر علی شاہ سے مناظرہ تھا توحید پر. پیر صاحب نے کوئی کرتب ورتب لڑ لیا ہوگا، مولانا کو کچھ تکلیف شروع ہوئی تو انہوں نے پوچھا مولانا سے. مولانا نے کہا یہ دنیا کی تکلیف ہے، پیر صاحب قیامت کے دن کے رسوائی سے بچنے کی کوشش کرے. یہاں تو لوگ مرے بھی ہیں. موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو فرعون نے نہیں قتل کیا، پھانسی کر لیا. اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ مجھے ڈرا رہے ہیں آپ قیامت کے دن رسوا ہو جائیں گے سب کے سامنے کہ اگر شرک پر مرے اس سے توبہ کرو. جب مولانا انور شاہ صلح کرنے آئے تو پیر میر علی شاہ نے کہا میرا مخالف ہے مگر مومن مضبوط ہے.
اس بات کی وجہ سے کہا کہ میرا سخت مخالف ہے، مگر حسین علی مومن مضبوط ہے، بہت پکا مومن ہے۔ اب پنپیری اور ماما عطیان کہتے وہ ہمارا بڑا تھا، وہ شرم کرو گے تمہارا بڑا تھا، تم کون ہو؟ اور نہ بینگن اور نہ ٹماٹر، تمہیں آتا کیا ہے، تم جانتے کس کو؟ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ ان کی نایاب کتاب تحریرات حدیث اس وقت کے امام اہل حق اور فخر احناف مفخر دیوبند مولانا سرفراز خان نے اپنے قلم سے اس کے اوپر لکھا، مجھے بھیجا، میں نے کتاب مطالعہ کر کے اور اس کا شکریہ ادا کیا تو اس کو چھپوایا آب و تاب کے ساتھ، نئی شان و شوکت سے۔ اور وہ فضلاء کو جو تم میں فضلاء ہے ان کو مل چکی ہوگی، جن کو نہیں ملی دے دیں گے انشاءاللہ جانے سے پہلے۔ اسی واقعہ کا انتظار تھا کہ میں نے کہا حضرت کا تعارف ہو جائے پھر کتاب دوں گا تاکہ عزت سے مطالعہ ہو۔ ایسے عام کتاب سمجھ کے بٹ ڈال لیتے ہیں، اس طرح تھوڑا ہوتا ہے۔ کتاب کا حق ہے کہ اس کو اول سے اخیر تک پورا دیکھ لیں۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے کہ حضرت نے کہا سب مل کر کے جو تم کر سکتے ہو کرو، میں تمہاری سازشوں سے ڈرتا نہیں۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پس اگر تم نے منہ موڑا، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، پس میں نہیں مانگتا تم سے مزدوری، إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، نہیں ہے میری اجرت مگر اللہ کے ہاں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے حکم دیا گیا کہ ہو جاؤ تابعداروں میں سے۔ فَكَذَّبُوهُ، پس لوگوں نے تکذیب کی حضرت کی۔ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، پس ہم نے بچایا حضرت کو اور جو ان کے ساتھ تھے کشتی میں، یعنی کشتی میں بٹھا کر بچ گئے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور ان کو کر دیا بعد میں آنے والوں کے خلفاء۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، غرق کیا ان کو جو نہیں مانتے تھے ہمارے مسائل کو۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، دیکھیے کیسے رہا انجام ڈرائے ہوئوں کا۔ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا، اجمالی دلائل نقلیہ، پھر بھیج دیے ان کے بعد اور پیغمبر الی قومہم، ان کی قوموں کی طرف۔ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ، آئے وہ معجزات لے کر۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، نہ تھے وہ کہ ایمان لے آئے، بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِن قَبْلُ، جس کے پہلے تکذیب کر چکے تھے۔ یا تو تکذیب اتنی کی کہ ایمان لانے سے شرما رہے تھے ایک، اور یا یہ کہ چونکہ انہوں نے تکذیب اور بے ادبی کی حد کر لی، اس کی سزا کے طور پر اللہ نے ان کو ایمان سے محروم کر دیا۔ کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، یوں ہم مہرے لگاتے ہیں حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، پھر بھیج دیا ان پیغمبروں کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو، وہارون، اور ان کے بڑے بھائی حضرت ہارون کو، الی فرعون وملئہ، فرعون اس کے سرداروں کی طرف، بآیاتنا، معجزات دے کر، فاستکبروا، فرعونیوں نے تکبر کیا، وکانوا قوم مجرمین، اور وہ تھے جرائم پیشہ۔ فلما جاءهم الحق من عندنا، جس وقت آ گیا ان کے پاس حق ہماری طرف سے، قالوا، کہنے لگے، ان ھذا لسحر مبین، بے شک یہ جادو ہے واضح۔ قال موسیٰ، حضرت نے فرمایا، اتقولون للحق لما جاءکم، کیا تم بولتے ہو حق کے بارے میں جبکہ وہ آیا تم کو؟ اسحر ھذا، کہ یہ جادو ہے، ولا یفلح الساحرون، کامیاب نہیں ہوتے جادوگر کبھی، اور انبیاء سب کامیاب ہیں۔ قالوا، کہنے لگے، اجئتنا لتلفتنا، کیا آئے آپ ہمارے پاس کہ ہٹا دیں ہم کو، لتلفتنا لتمنعنا اما وجدنا علیہ آباءنا، جس پر پایا اپنے بڑوں کو، وتکون لکم الکبریاء فی الارض، اور ہو تم ہم دونوں کی بڑائی زمین میں، زمین مصر پر قبضہ کرنا چاہتے ہو۔ وما نحن لکما بمؤمنین، ہم نہیں ہے تم دونوں پر باور کرنے والے۔ وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، کہا فرعون نے، لے آؤ جادوگر بڑے علم والوں کو۔ فلما جاء السحرہ، جس وقت آ گئے جادوگر، قال لهم موسیٰ، فرمایا ان سے حضرت موسیٰ نے، القوا ما انتم ملقون، ڈال دو جو تم ڈالنے والے ہو۔ فلما القوا، جادوگروں نے رسیاں لاٹیاں ڈال دی۔ قال موسیٰ، حضرت نے فرمایا، ما جئتم به السحر، یہ جو تم نے کیا یہ جادو ہے۔ سارا میدان اژدہاؤں سے بھرا ہوا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں یہ سحر ہے۔ ان اللہ سیبطلہ، بے شک اللہ اس کو ابھی ڈسمس کر دے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ چلنے نہیں دیتا فسادیوں کے کاموں کو۔ ویحق اللہ الحق بکلماتہ، اور پختہ کر دے گا اللہ حق اپنے کلموں کے زور سے۔ ولو کرہ المجرمون، اگر جی پسند نہ کرے جرائم پیشہ۔